الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن انتخابات کا ماحول ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 2 صوبے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، رات میں مسلح افراد آ جاتے ہیں اور دن میں پولیس آتی ہے۔ کیا اس بدامنی کی صورتحال میں انتخابی مہم چلا سکتے ہیں؟ مولانا نے نون لیگ سے انتخابی اتحاد کا بھی اعلان کر دیا۔ الیکشن رکے تو نون لیگ پی پی اور جے یو آئی پہ رکوائے گی۔ سابق وزیر محمد علی درانی کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا تینوں پارٹیوں کو مطلوبہ نتائج سے یقین نہ ہوا تو الیکشن یقیناً رکوائیں گے، الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی تیسری قوت نہیں ہوگی، کہانی کوئی بھی بنا لے، نون لیگ پی پی جے یو آئی کنگز پارٹی اور ذمہ دار ہیں۔ اور نائجیریا میں میلاد کی تقریب پر ڈرون حملہ، 120 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ نائجیرین فوج کے ترجمان نے غلطی تسلیم کر کے تحقیقات کا اعلان کر دیا، بتایا نشانہ باغی تھے لیکن غلطی سے حملہ تقریب پر ہو گیا۔ راولپنڈی کے اسپتال میں بچے کی موت، وزیر اعلیٰ پنجاب کا آکسیجن کی قلت کا نوٹس، کہا غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، میرا یقین ہے کوئی ڈاکٹر کسی کی جان نہیں لے سکتا لیکن تحقیقات کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کا لاہور کے بیو اسپتال کا دورہ، تعمیری کام کا معائنہ کیا، کہا چلڈرن ایمرجنسی کے فلورز کی اپ گریڈیشن کا کام 3 شفٹوں میں کیا جائے، ایمرجنسی بلاک کو رواں ماہ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل کے غزہ کی آبادی اور اسپتالوں پر حملے جاری، قابض فوج نے خان یونس اور نصیرات کیمپ کو نشانہ بنایا، 50 سے زائد فلسطینی شہید، کمال عدوان اسپتال کے اطراف اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ، ہزاروں بے گھر فلسطینی اسپتال میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، شیخ رودان میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا، جوڈیشل کمپلیکس بھی تباہ کر دیا، جبالیہ میں حملے سے 15 فلسطینی شہید ہوئے، اسرائیلی فورسز نے زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائی میں معروف سماجی رہنما فاطمہ سلیم شہید ہو گئیں۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 27 ارب 40 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں، جب الیکشن کمیشن کو فنڈز کی ضرورت ہوگی رقم دی۔ الیکشن کمیشن نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، وکیل شعیب شاہین نے موقف اپنایا، انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ جمع کرا دیا، پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا، قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا، کیس ختم ہونا چاہیے۔ درخواست گزار خالد محمود نے کہا الیکشن کمیشن آرڈر میں لکھ دے، بانی چیئرمین سزا یافتہ ہیں، عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لندن پلان کا کوئی وجود نہیں، مکروہ پلان بنی گالا میں بنا تھا، عوام نے اس مکروہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ پی ٹی آئی نے دفاعی اداروں کے دفاتر پر حملہ کر کے ان کی حرمت کو ختم کیا، جنا ہاؤس جلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی نے منظم سازش کے تحت نوجوانوں اور عوام میں اداروں کی حرمت کو ختم کیا۔ کمزور سے کمزور ملک بھی اپنے شہیدوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو شہیدوں کی حرمت کو بھی۔ پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ، 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے، پولیس موبائل دھماکے سے بال بال بچ گئی، آئی ای ڈی دھماکے میں 4 کلو بارود استعمال ہوا۔ ایس ایس پی آپریشنز پشاور کے مطابق دھماکہ پولیس موبائل کی گشت کے دوران ہوا، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسپیشل یونٹ کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد کنکریٹ بلاک میں نصب کیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی دھماکے کی شدید مذمت، کہا دہشت گردوں کے امن تباہ کرنے کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لاہور میں سکھ یاتریوں سے ڈکیتی کرنے والے غیر ملکی گرفتار، ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے مطابق ملزمان غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، واردات کے بعد غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع دیتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے۔ ایسے واقعات ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہیں۔ ملزمان سے وردی اور دیگر سامان برآمد کر لیا، سکھ یاتری سامان واپس ملنے پر خوش، پنجاب پولیس کی تعریف کی، بولے اتنی اچھی مہمان نوازی ہوئی۔